السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ آیہ نمبر 15 اور 16 دونوں کو دیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیہ نمبر 15 دیکھیے گا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، تو رہا انسان، اِذَا مَا، جب، ابتلاہ، آزماتا ہے اسے، ربہ، اس کا رب، فَأَكْرَمَہُ، پھر وہ عزت دیتا ہے اسے، وَنَعَّمَہُ، اور وہ نعمت دیتا ہے اسے، فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے، ربی، میرے رب نے، اکرمنی، عزت دی مجھے۔ بامحاورہ ٹرانسلیشن دیکھیے۔ مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا۔ اور آیہ نمبر 16 میں آ رہا ہے، وَأَمَّا، اور لیکن، اِذَا مَا، جب کبھی، ابتلاہ، وہ آزماتا ہے اسے، فَقَدَرَ، پھر وہ تنگ کر دیتا ہے، علیہ، اس پر، رزقہ، اس کا رزق، فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے، ربی، میرے رب نے، اہاننی، ذلیل کر دیا مجھے۔ بامحاورہ ٹرانسلیشن ہوگی، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ان آیات کی تفسیر ہم دیکھیں گے معارف القرآن سے، تفسیر القرآن سے اور تفسیر القرآن سے۔ معارف القرآن میں لکھا ہے کہ دنیا میں رزق کی فراخی ہو یا تنگی اللہ کے نزدیک مقبول یا مردود ہونے کی علامت نہیں۔ یعنی رزق اگر فراخ ہے یا تنگ ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ رزق کی فراخی ہے تو اللہ کے نزدیک مقبول ہیں، تنگی ہے اگر رزق کی تو یہ کہ اللہ کے ہاں مردود ہیں، یہ اس بات کی علامت نہیں ہے۔ یہاں پر اس آیہ مبارکہ میں جو انسان آ رہا ہے اصل میں تو کافر کی بات کی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے متعلق جو چاہے خیال باندھ لے، مگر مفہوم عام کے اعتبار سے وہ مسلمان بھی اس خطاب میں شریک ہیں جو اس جیسے خیال میں مبتلا ہوں۔ اور وہ خیال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے رزق میں وسعت اور مال و دولت، صحت و تندرستی سے نوازے تو شیطان اس کو دو باطل خیالات میں مبتلا کرتا ہے۔ کون سے ہیں وہ دو باطل خیالات؟ ایک یہ کہ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میری ذاتی صلاحیت اور عقل و فہم اور صحیح اور عمل کا لازمی نتیجہ ہے، یعنی خود کو کریڈٹ دیتا ہے وہ، یعنی یہ سب کچھ اس کو ملنا ہی چاہیے تھا، وہ اس کو ڈیزرو کرتا تھا۔ اور یہ کہ ان چیزوں کے حاصل ہونے سے وہ یہ قرار دے کہ میں اللہ کے نزدیک مقبول بھی ہوں، اگر مردود ہوتا تو مجھ پہ اللہ تعالیٰ یہ انعام نہ کرتے، یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ مجھے کیوں دیتا۔ اسی طرح جب کسی انسان پر رزق میں تنگی ہو، فاقہ ہو، تو اس کو اللہ کے نزدیک مردود ہونے کی دلیل سمجھے اور اس فقر و فاقہ پر اس لیے خفا ہو کہ میں تو مستحق انعام و اکرام تھا، مجھے بے وجہ ذلیل اور حقیر کر دیا گیا۔ ایسے خیالات کفار اور مشرکین میں تو ہوتے ہی تھے، اور قرآن کریم میں کئی جگہ کفار کے ان خیالات کا اظہار بھی کیا گیا ہے۔ افسوس ہے کہ آج کل بہت سے مسلمان بھی گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے ان آیات میں ایسے انسانوں کا حال ذکر کر کے فرمایا، کلا،
یعنی تمہارا یہ خیال بالکل باطل بے بنیاد ہے۔ نہ دنیا میں وسعت رزق نیک اور مقبول عند اللہ ہونے کی علامت ہے، اور نہ تنگی رزق اور فقر و فاقہ اللہ کے نزدیک مردود یا ذلیل ہونے کی علامت ہے، بلکہ اکثر معاملہ برعکس ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرات مہاجرین میں سے جو فقیر اور مفلس تھے وہ اغنیاء مہاجرین سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ تفسیر القرآن میں بھی یہی بات کی گئی۔ لکھا گیا ہے کہ قیامت کے منکرین کے نزدیک چونکہ سبھی کچھ دنیا ہے، اس لیے ان کا خیال یہ ہے کہ دنیا میں جو آسودہ حال ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور جو تنگ حال ہے اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہے۔ فرمایا یہ بات ہرگز درست نہیں۔ فرعون اور دوسرے لوگوں کے واقعات ابھی تم نے سنے، ان کی خوشحالی اور پھر ان پر آنے والے عذاب کو یاد کرو تو سمجھ لوگے کہ دنیا کی آسودہ حالی یا بدحالی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، کہ کافر خوشحالی میں سرکشی اور تنگی میں شکوہ و ناشکری کر کے ناکام ہو جاتے ہیں، اور مومن نعمت پر شکر کے ساتھ اور مصیبت میں صبر کے ساتھ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بات تو وہی ہے جو ہم نے معارف القرآن میں بھی پڑھی، لیکن الفاظ کیونکہ آسان تھے اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، کیونکہ بات رپیٹ ہوتی ہے تو ذہن میں اچھے سے بیٹھ جاتی ہے۔ اب تفسیر القرآن سے بھی اس کی تفسیر کو دیکھ لیتے ہیں، جس میں لکھا گیا ہے کہ رزق کی جو کمی بیشی ہے دونوں طرح سے انسان کی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دونوں طرح سے آزماتا ہے، نعمتوں اور مال و دولت کی فراوانی سے بھی کہ آیا انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لاتا ہے، اور رزق کی تنگی سے بھی کہ آیا انسان ایسے اوقات میں صبر سے کام لیتا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی اور مطمئن رہتا ہے۔ آگے لکھا گیا ہے کہ مال و دولت کے معاملے میں انسان کی قدریں ہی عجیب اور غلط قسم کی ہیں۔ جب اس پر انعامات کی بارش ہو رہی ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں آزمائش میں پڑا ہوا ہوں، بلکہ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ آج کل مجھ پر میرا رب بڑا مہربان ہے، اور جب تنگی کا دور آتا ہے اس وقت بھی وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میری آزمائش کی جا رہی ہے، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے تو میری توہین کر ڈالی ہے۔ گویا اس کی نظروں میں عزت اور ذلت کا معیار صرف مال و دولت کی کمی بیشی ہے۔ مال و دولت زیادہ ہو تو ایسا آدمی معزز ہے، اور اگر تنگ دست ہو تو وہ ذلیل ہے۔ تو سمری یہ ہے ان آیات کی کہ انسان چاہے کسی بھی حال میں ہو، اس کے پاس مال و دولت ہو، پیسے کی فراوانی ہو، نعمتوں کے انبار ہوں، تب بھی وہ آزمائش میں ہے، اور خواہ وہ غربت کا شکار ہو، فقر و فاقہ ہو، تب بھی وہ آزمائش میں ہے۔ انسان ہر حال میں ٹرائل میں ہے، لیکن وہ اس بات کو بھلا بیٹھا ہے۔ جو بات یاد رکھنے کی ہے انسان اس کو بھول چکا کہ اس کی تو آزمائش ہو رہی ہے۔ تنگی میں وہ کیسا بیہیو کرتا ہے اور خوشحالی میں وہ کیسا بیہیو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے۔ کون خوشحالی میں شکر ادا کر رہا ہے، نعمتوں کا صحیح استعمال کر رہا ہے، اور کون فقر و فاقہ میں صبر کر رہا ہے اور اس حال میں بھی اللہ کا شکر بجا لا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اپنی زندگیوں کے ٹرائلز میں کامیاب کریں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔